نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم علیہ السلام اس وقت ہمارے سامنے ہے، مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع رحمت رب ہے، جن پر رحمت ہوئی اور جیسے ہوئی، اور جن اسباب سے رحمت سے محرومی ہوتی ہے، اسے اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس کے بعد محرومین کی جزا و سزا کے طور پر قیامت کے احوال بھی بیان فرمائے گئے۔ آپ اس پوری صورت کی جب تلاوت کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت ساتھ ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اعمال اور اخلاق کا ذکر چل رہا ہے۔ مکی دور کی تقریباً سبھی صورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد پر فوکس کیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر عقائد ٹھیک ہو جائیں تو گویا بنیادیں ٹھیک پڑ جاتی ہیں، اور بنیاد ٹھیک ہو تو عمارت ٹھیک ہے، اس کی اسلام کی عمارت بالکل درست رہے گی۔ تو اس صورت کو ہم سورۃ الرحمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ جل شانہ نے یہ سمجھایا کہ انسان اسباب کا محتاج ہے، انسان اسباب کا محتاج ہے، رحمت خداوندی اسباب کی محتاج نہیں ہے، بلکہ جب رحمت ہوتی ہے تو اسباب خود بخود ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ رحمت کا طلبگار رہے اور کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ دیکھو، جب انہوں نے چپ کے آہستہ سے ہمیں پکارا۔ یہ خلوت کی دعائیں اللہ کے یہاں بڑی قدر رکھتی ہیں، اور عرض یہ کر رہے تھے کہ اولاد نہیں ہے، اور اسباب نظر نہیں آتے کہ اولاد ہوگی، بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی شدید بوڑھا ہو چکا ہوں۔ لیکن دعا بھی کر لی کہ اللہ نے ہمیں جو علم و عرفان عطا فرمایا اور جو پیغمبرانہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، اندیشہ ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب اسے کہیں ضائع نہ کر دیں، ان میں اہلیت نہیں ہے، تو اے اللہ ایک ولد صالح عطا فرما، یارثنی و یارث من آل یعقوب۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محض اولاد چاہنا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ بچے تو سبھی کے ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی ہو جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اولاد اللہ سے مانگے کسی بڑے مقصد کے لیے، بڑے مقصد کے لیے اللہ سے اولاد مانگے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ بیٹا عطا فرمائیں گے، جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ ایسا نام ہم رکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس کا ہم نام کوئی نہیں گزرا۔ انوکھا نام اللہ نے خود تجویز فرمایا، اور ایک علامت مقرر فرما دی کہ جب حمل قرار پائے گا تو آپ کی زبان رک جائے گی، آپ بات نہیں کر سکیں گے، اور یہ مسلسل 3 دن ایسا رہے گا۔ ان دنوں میں بس اللہ کی تسبیح، تحمید، تمجید وہ کرتے رہیے۔ جب یہ بشارت مل گئی، اب حضرت زکریا بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی جب دعا مانگی تھی تو نظر کسی اور چیز پر تھی، جب بشارت آ گئی تو پھر نظر اسباب پہ آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کذالک، یوں ہی ہوگا،
قال ربک هو علی ہین، تیرے رب کا فرمان ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے۔ اپنے آپ کو تو دیکھو، جب تجھے پیدا کیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اب پیدا کرنا جب کہ کچھ نہ کچھ اسباب تو موجود ہیں، تو میرے لیے کیا مشکل ہے۔ چنانچہ وہ وقت مقرر آ گیا، حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے حجرے سے جو عبادت کے لیے مخصوص تھا باہر نکلے، لوگوں کو اشارہ کیا کہ تسبیح کرو صبح و شام اور اللہ کی حمد کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ یحییٰ، یہ جو کتاب ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے، جو پہلے سے چلی آ رہی تھی تورات، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس پر عمل کرو۔ ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں حکمت عطا فرمائی تھی، نرم دل تھے، پاکیزہ طبیعت تھے اور پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے بڑے خدمت گزار تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ ماں باپ کی خدمت یہ پیغمبروں کی صفت ہے، یہ پیغمبرانہ کام ہے۔ فرمایا کہ ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن فوت ہوں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ پہلا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسرا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے، اس کے اندر کئی فوائد مذکور ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں اور ان کو منت کے مطابق بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ وہ بیت المقدس کے شرقی جانب حجرہ اعتکاف بنا کر رہا کرتی تھیں۔ تو ایک دن وہاں موجود ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، حضرت جبریل انسانی شکل میں مجسم ہو کر ان کے سامنے آ گئے۔ اب تنہائی ہے اور حضرت مریم عبادت میں مصروف، کوئی اس جانب نہیں جاتا تھا۔ اچانک جب وہ اندر آئے تو حضرت مریم نے فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تیرے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی۔ بڑی بات کہہ دی، یعنی یہ وہ بات ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایک نازک موقع پر کہی تھی، جب ان کو گناہ کی دعوت دی گئی تو کہا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے تو مجھے اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا، میں اس کی نافرمانی کروں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کسی گناہ کا خیال دل میں آئے یا کوئی موقع آ جائے تو انسان کو اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اور اس کی پناہ بہت بڑی پناہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ خوف زدہ ہیں تو فوراً کہا کہ ڈرو نہیں، میں اللہ کی جانب سے تمہارے پاس رسول، ایک پیغام بر بن کر آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ کہا لڑکا کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی اور میں کوئی بدکار نہیں ہوں۔ حضرت جبریل نے کہا کذالک، بالکل وہی لفظ ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے کہا گیا تھا، کذالک، یوں ہی ہوگا، تیرے رب کا فرمان ہے، یہ مجھ پر آسان ہے، اور ہم اس لیے یہ بیٹا عطا کریں گے بغیر باپ کے، لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے ہماری قدرت کی نشانی بنے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت بن کر دنیا میں آئے۔ اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کی نشانی، یہاں بھی رحمت کا ذکر آیا، اور یہ فیصلہ ہو چکا۔ حضرت مریم حاملہ ہو گئیں، اور جب وقت قریب آیا ولادت کا، ڈلیوری کا، تو ایک دور یعنی بیت لحم میں ان کو لے کر چلی گئیں۔ بیت المقدس کے بالکل قریب ہے یہ مقام۔ ایک کھجور کے درخت کے نیچے وہ تشریف فرما تھیں اور پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول بھلا گئے ہوتے، کسی کو میں یاد نہ ہوتی کہ مریم نامی لڑکی بھی کوئی اس دنیا میں آئی تھی۔
انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب چیزیں، سب خطرات وہ ان کے ذہن میں منڈلا رہے تھے۔ حضرت جبریل بھی قریبی تھے۔ فناداہا من تحتہا، حضرت مریم ایک ٹیلے پر تھیں کھجور کے پاس، تو حضرت جبریل نیچے تھے، تو نیچے سے پکارا، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، فکر نہ کر، تجھے دینے والا کون ہے؟ اللہ نے تمہارے نیچے چشمہ جاری کر دیا۔ اس درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی جانب ذرا ہلا، پکی کھجوریں تمہارے اوپر گریں گی، فکلی وشربی وقرری عینا، کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یہاں دو باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ حضرت جبریل اس موقع پر سامنے نہیں آئے، پیچھے نیچے ہٹ کر رہے، حالانکہ حضرت جبریل الگ جنس سے تعلق رکھتے ہیں، اور جنس بھی ایسی جو خواہشات سے، شہوات سے بالکل پاک ہے، اور ان سے پردہ ہو نہیں سکتا۔ فرشتے ہیں، جہاں آ جائیں، جس شکل میں آ جائیں، لیکن چونکہ اس وقت وہ ایک مرد کی صورت میں آئے تھے، اس لیے انہوں نے آڑ سے پکارا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کو ولادت اور دوسرے نسوانی امراض میں مرد ڈاکٹر سے نہیں، خاتون ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری بات، حضرت مریم سے فرمایا کہ یہ تنا کھجور کا پکڑ کر ذرا ہلاؤ، تو پکی کھجوریں گریں گی۔ اب عین اس وقت میں تنا پکڑ کے ہلانا بہت مشکل کام، مرد بھی پکڑ کر ہلائے تو اس کے لیے مشکل ہے، وجہ یہ کہ خاتون ہیں اور اس حالت کے اندر ہیں، لیکن یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ طلب رزق کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے۔ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جانا اور رزق کی دعائیں کرتے رہنا، اللہ نے اپنا سسٹم یہ نہیں رکھا۔ کوشش انسان کرے، دینے والا اللہ ہے، اسباب اس کے لیے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ پکی کھجوریں وہ گریں گی، یہ کھجوریں گرمی کے موسم میں پکتی ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گرمی کے موسم میں ہوئی، جب کھجوریں پکی ہوئی تھیں۔ اس سے بائبل کی ایک روایت کی تائید ہوتی ہے۔ بائبل میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ چرواہے اپنی بھیڑیں چرا رہے تھے جب ان کی ولادت ہوئی، اور آج بھی دیکھ لیجیے فلسطین کے اس علاقے میں سردی کے موسم میں، یہ جو 25 دسمبر ہے، برف باری ہوتی ہے، شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، انسان باہر نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت مریم باہر ہیں، چرواہے بھیڑیں چرا رہے ہیں، اور حضرت یحییٰ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ایک کھولی کے اندر انہوں نے وہ رکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو 25 دسمبر کی تاریخ مشہور ہے ہمارے یہاں، بلکہ دنیا بھر میں، یہ ایک فرضی ہے، ایک خیالی تاریخ ہے جو مقرر کر لی گئی، اور خود مسیحی محققین بھی اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، اپنی قوم کے پاس لے کر آئے، تو یکدم انہوں نے کہا کہ مریم یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، اشارے سے کہا کہ میں روزے سے ہوں، یعنی اس زمانے میں خاموش رہنا یہ بھی روزے کا ایک حصہ تھا۔ میں روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دے سکتی، اس سے پوچھو، جو بچہ ہے گود میں ہے ابھی چند دنوں کا، اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے جو ابھی گود میں ہے، شیر خوار ہے، اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں، کیسے بات کریں؟ ابھی وہ آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے پہلا لفظ یہ نکلا، پکار اٹھے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مستقبل میں لوگ انہیں جو کچھ بنانے والے تھے کہ اللہ ہے، اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی زبان مبارک سے پہلا لفظ ہی ان سب چیزوں کی نفی کر رہا ہے
کہ میں تو اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، نہ میں اس کا بیٹا ہوں نہ اس کی خدائی میں اس کے ساتھ شریک ہوں۔ اللہ نے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اسی طرح اللہ نے میں جہاں بھی ہوں بابرکت بنایا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کی تعلیم دی۔ یہاں صرف والدہ کا ذکر ہے، وہاں پہلے برم بوالدیہ ہی تھا، والدین کا ذکر تھا۔ یہاں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ ہوئی، اس لیے صرف والدہ کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، کسی کا نسب اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، پیغمبروں کا نسب بھی ذکر نہیں فرمایا، کسی کا نسب نہیں ہے، صرف واحد ایک پیغمبر ہے حضرت مسیح، جن کا نسب اللہ نے ذکر فرمایا کہ مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں۔ ایک تو ان کی نسبی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، اور دوسرا اللہ کو تو معلوم تھا کہ جب قرآن نازل ہوگا اور مستقبل میں اسی امت میں، قرآن کو ماننے والی امت میں، ایک ایسا شخص بھی پیدا ہوگا جو یہ دعویٰ کرے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں جس مسیح کی آمد کی خبر دی ہے وہ مسیح میں ہوں اور میں آ چکا ہوں، لہذا مجھے مانو۔ یہ بات کہی مرزا غلام احمد قادیانی نے، انہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ نے یہاں مسیح ابن مریم یہ ذکر کر دیا کہ جب بھی کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے کہ میں مسیح ہوں تو سب سے پہلے اس کے نسب سے اسے پہچانو، دیکھو کہ اس کا نسب کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلا ہی سٹیپ یہ ان کے خلاف جاتا ہے۔ حضرت مسیح مریم کے بیٹے اور مرزا صاحب کی والدہ کا نام چراغ بی بی، یہ بن باپ پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد موجود تھے، تو لہٰذا پہلا جو قدم ہے وہی ان کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کی ولادت کے احوال پہ غور کرو۔ ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کی ولادت اللہ نے جو ذکر فرمائی ہے، مرزا قادیانی ان کی ولادت کے احوال بالکل مختلف ہیں۔ تو یہ جو احوال اللہ نے ذکر فرما دیے، نسب ذکر فرما دیا، اس کی روشنی میں سچے مسیح کے علاوہ کوئی شخص مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب یہ حضرات، میں نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہ ذکر کر رہا ہوں، یہ حضرات دھوکہ دیتے ہیں، اور جتنے احوال حضرت مسیح علیہ السلام کے قرآن میں یا حدیث میں مذکور ہوئے تو اس میں تعویل کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اس صفت کا یہ مطلب ہے، لیکن دیکھیے تعویل اوصاف میں تو چل جاتی ہے، نسب میں نہیں چلتی، نسب میں تعویل نہیں چلتی۔ باپ وہ ہے جسے اللہ نے باپ بنایا۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد کا نام عبداللہ ہے اور کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دے اور کہے یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہے نا، لہٰذا اس کی پراپرٹی میرے پاس آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نسب میں تعویل نہیں چل سکتی، اور اللہ نے یہاں نسب ذکر کر دیا، اس لیے جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں آنے والا مسیح میں ہوں، ان کا دعویٰ غلط ہے اور اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، اور جھوٹا شخص کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ اس سے پاک ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ جب اللہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو بس یہ کہتا ہے کہ وہ ہو جاتا ہے، اور یہ کون جو فرمایا ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ اس کون کہنے کا بھی محتاج نہیں، ارادہ ہوا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان کی ولادت کے بارے میں کسی کو شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
قیامت کے کچھ احوال بیان فرمائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ صدیق نبی تھے۔ دیکھیے یہ جو آیات کریمہ ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ جو حقیقت میں ان کے چچا تھے، احتراماً ان کو اب کہا گیا، تو ان سے مکالمہ ڈائلاگ جو انہوں نے کیا یہ مذکور ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مشرکانہ ماحول میں ہو، بے دینی کے ماحول میں رہ رہا ہو، تو اسے اپنے بڑوں کو دین کی دعوت کیسے دینی چاہیے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ قرآن مجید نے دو شخصیتوں کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انہی کی اولاد میں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ در حقیقت یہ ایک ہی شخصیت ہے۔ تو ابراہیم اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنا پیار کا انداز ہے۔ دعوت کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے۔ دعوت میں طعن و تشنیع اور نفرت انگیز باتیں یہ غلط ہیں۔ ابا جان، مجھے اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میرے پیچھے پیچھے چلے آئیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ یہ بڑے پیار سے احترام سے عرض کرتے ہیں، لیکن ابا جان خفا ہو گئے، کہنے لگے ابراہیم تم میرے خداؤں سے روگردان ہو، دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ دیکھا کہ وہ شدید غصے میں ہیں تو عرض کرتے ہیں سلام علیہ۔ دیکھیے باپ کیسا ہی کیوں نہ ہو، باپ کیسا ہی کیوں نہ ہو، بے ادبی، بدسلوکی ناجائز ہے، حرام ہے، کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ تب بھی کیا کہا، غصہ نہیں کیا، کہا کہ سلام علیہ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ بس یہ یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ انہ کان بی حفیہ، اپنے ذہن میں رکھیے، پڑھتے رہا کریں کہ انہ کان بی حفیہ، رب مہربانی فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق حضرت ابراہیم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، لیکن جب ان کا انتقال اسی شرک کی حالت میں ہوا تو قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ انہوں نے ان سے بیزاری اور براءت کا اعلان فرما دیا۔ فرمایا کہ جب ابراہیم ان مشرکوں سے اور ان کے جھوٹے خداؤں سے الگ ہوئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے انہیں اسحاق اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب عطا فرمائے، ہم نے ہبہ کی، یعنی ان پہ رحمت فرمائی، سب کو نبی بنایا، اور پھر ان کی اولاد میں جو بھی آئے انہیں بھی ہم نے اپنی رحمت سے نوازا اور ان کے لیے بلند ذکر، اچھا ذکر ان کا قوموں میں رکھ دیا۔ یہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کہ دیکھو جب حالات چاروں طرف سے ان کے مخالف تھے اور وہ ہمارے ہو کر رہے تو ہم نے حالات کو کیسے ان کے لیے ہموار کر دیا۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، مخلص تھے، چنے ہوئے تھے، رسول نبی تھے، اور ہم نے طور کے دائیں جانب انہیں پکارا اور چپ کے قریب کر کے ان سے ہم نے سرگوشیاں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، بڑے لاڈلے پیغمبر۔ فرمایا کہ ان پر بھی ہم نے رحمت فرمائی اور ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ یہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، اپنے کسب سے، اپنی ریاضت سے نبوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسماعیل کو یاد کرو، وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے۔ یہ وعدہ پورا کرنا اور سچا وعدہ کرنا یہ نبیوں کی شان ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی
کی تلقین فرماتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے دین کی فکر کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ وہ ہمارے پسندیدہ تھے، ادریس کا ذکر کرو، صدیق نبی تھے، اور روحانی علمی اعتبار سے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا ذکر ہوا پیغمبروں کا، ان پر ہم نے انعام کیا تھا۔ دیکھیے ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ کن پر انعام کیا؟ اللہ نے ان پیغمبروں کا ذکر کر دیا کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ان کی راہ پہ چلو، انہی کا عقیدہ، انہی کا عمل اپناؤ، اللہ تم پر بھی انعام فرمائے گا۔ یہ آدم کی ذریت ہے، نوح علیہ السلام کی ذریت ہے، ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی ذریت ہے، اور ان لوگوں کی جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا۔ ان کا حال کیا تھا؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں، خروا سجدا وبکیا، تو یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور اللہ کے سامنے عاجزی اور روتے تھے، روتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے رب کے سامنے گر جاتے تھے۔ یہ آیہ سجدہ ہے، بعد میں ایک سجدہ کر لیجئے گا۔ تو یہ پیغمبروں کی شان ہے۔ قرآن پاک کا یوں سننا بے توجہی سے یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ پیغمبر جو اللہ کے نہایت مقرب ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ سنتے تھے تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ فرمایا پھر ایسا ہوا کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد ناخلف ان کے جانشین بنے جو بد کردار تھے، اور ان کی بد کرداری کی وجہ کیا تھی؟ کیوں گمراہ ہوئے؟ دو وجہیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ ایک تو نماز کو ضائع کرتے تھے، نماز کی پابندی انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے، وہ نماز کو ضائع کرتے تھے، اور دوسرا اپنی شہوات اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، یعنی من چاہی زندگی بسر کرتے تھے، جو دل میں آئے وہ ہم کر لیں۔ آج کل یہ ایک روشن خیالی کے نام سے یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ میں ہوں اور میرا دل ہے، میری سوچ ہے، میں جو چاہے کروں، کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ نو، انسان جب تک اس دنیا میں ہے وہ پابند ہے، وہ بندہ ہے، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں زندگی بسر کرنی۔ تو یہ لوگ گمراہ اس لیے ہوئے کہ نماز ترک کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ یہاں میں ایک توجہ دلا رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جن کا اللہ نے ذکر کیا، یہ پیغمبروں کی اولاد ہے، پیغمبروں کی اولاد، لیکن اگر ان کے طریق پر نہیں ہے تو اللہ نے انہیں رد کر دیا، اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، حالانکہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہے۔ دنیا میں کوئی پیر پیغمبر سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی پیر۔ جتنے اولیاء گزرے اللہ کے مقرب بندے تھے، اب جو پیغمبروں کی اولاد نافرمان ہوئی، وہی معاملہ عام طور پر یہ سجادہ نشینوں اور گدی نشینوں کا ہے۔ نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے فرمان کی پرواہ ہے، اپنی خواہش کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مقرب ہیں، ہم صاحبزادے ہیں، ہم بڑے لاڈلے ہیں۔ رب کے یہاں یہ چیزیں نہیں چلتی، اس کے ہاں تو نیاز مندی چلتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کو گمراہ کرنے والی ہیں۔ یہاں تک تو اللہ نے رحمت کا ذکر کیا، اور پھر یہ سبب بتایا کہ رحمت سے انسان محروم کیسے ہوتا ہے کہ جب اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کبھی ایسی محرومی ہو جائے رب کی نافرمانی کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے نجات کی راہیں بند ہو گئیں، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ دروازہ ہے توبہ کا۔ زندگی کے آخری لمحے تک انسان توبہ کرے تو اللہ اس پہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ اب یہ توبہ کیسے ہوگی؟
فرمایا کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ صرف زبانی کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا، اگر کافر ہے تو ایمان لائے، مسلمان ہے تو عمل صالح کر کے دکھائے، گناہوں کی جگہ نیکیاں کرنا شروع کرے، پتہ چلے کہ واقعی اس کی توبہ صحیح ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے اور کچھ بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر جنت کے اللہ تعالیٰ نے کچھ احوال بیان فرمائے۔ فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے، آخرت کا ذکر ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اسے اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جب کہ وہ کچھ نہیں تھا، جب وہ کچھ نہیں تھا تو ہم نے پیدا کیا، اور اب تو کچھ تو ہے، چاہے وہ ذرے ہی کیوں نہ ہو، کچھ تو ہے اور اللہ کے علم میں ہے، تو ہم اس انسان کو زندہ کریں گے اور اٹھائیں گے۔ قیامت کے ان احوال کے درمیان میں اللہ جل شانہ نے ایک بات فرمائی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہاں یہ پل صراط کا ذکر ہے، پل صراط۔ آخرت میں یہ صراط، اس کی صورت ایسی ہوگی کہ یہ جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہے، یہ پل صراط جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور جنت کا راستہ وہ یہی ہے، یہ پل صراط۔ جہنم ہے نیچے، اوپر یہ پل ہے، یہ برج بنا ہوا ہے، اور اس سے گزر کر جائیں گے تو آگے جنت کے دروازے ہیں۔ ذرا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو پل صراط کہتے ہیں، ہمارے ہاں عرف میں پل صراط کہا جاتا ہے، اور اللہ نے یہ فرما دیا ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، ہر شخص کو، اور یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہو چکا، کوئی شخص اس سے مستثنا نہیں، پیغمبر بھی مستثنا نہیں ہے، سب کو اس سے گزرنا ہوگا۔ ہاں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ گزر جائیں گے، نجات پائیں گے، اور جو ظالم ہیں، جس درجے میں ظالم ہیں، وہ کٹ کٹ کر نیچے گریں گے، گھٹنوں کے بل رہیں گے۔ اگر ظلم شرک اور کفر کا ہے ہمیشہ کے لیے، اور اگر برائیوں کا ظلم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، برائیوں کا ظلم ہے، تو وہ اپنے جرم کے مطابق اس میں رہیں گے، اور جب سزا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن اس پل کے اوپر سے گزرنا سب کے لیے ضروری ہوگا، اور نام ہے اس کا صراط۔ دیکھیے، یہ جو صراط ہے آخرت کا پل صراط، دنیا میں یہ دین ہے، دین۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ تو یہ صراط مستقیم پر جو شخص اس دنیا میں قائم رہا، وہ آخرت کے پل صراط پر بھی قائم رہے گا۔ جو یہاں کامیابی سے گزر گیا اس صراط مستقیم سے، وہ آخرت کے پل صراط پر بھی کامیابی سے گزر جائے گا، اور جو یہاں صراط مستقیم سے پھسلتا رہا، نیچے گرتا رہا، بس جیسا اس دنیا میں ہے ویسا ہی معاملہ اس کا آخرت میں پل صراط پر ہوگا۔ تو سب سے پہلے اپنے دین کی اس دنیا میں فکر کرنی چاہیے۔ ہم وہ روایتیں سنتے ہیں نا کہ قربانی کا جانور یہ پل صراط پر ہماری سواری ہوگی۔ کیا معنی ہے؟ یعنی تمہارے اعمال وہ تمہیں پل صراط پر گزرنے کے لیے تمہارے مددگار ہوں گے۔ تو دنیا میں صراط مستقیم اور آخرت میں پل صراط۔ صراط مستقیم ہی کی ایک مجسم شکل آخرت میں پل صراط ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ احوال بیان فرمائے، اور آخر میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہم متقیوں کو رحمان کی جانب اٹھائیں گے ایک وفد کی شکل میں، ایک ڈیلیگیشن ہوگا،
بڑے اعزاز کے ساتھ رحمان کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہم جہنم کی جانب لے جائیں گے جبکہ وہ پیاسے ہوں گے۔ متقی حوض کوثر سے ان کو پانی ملے گا اور ان کی پیاس بجھ چکی ہوگی، جبکہ مجرم یہ پیاسے، بھوکے پیاسے، ان کو جہنم کی جانب گھسیٹا جائے گا، دھکیلا جائے گا۔ وہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں جسے رحمان نے اجازت دی، جسے رحمان اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا۔ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، قراء ہیں، تو یہ سب اللہ ان کو اجازت دے گا، جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔ سورہ آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کر سکے مگر اس کے اذن سے، جس کو اجازت ملے گی وہ شفاعت کرے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس کے لیے اجازت ملے گی اس کے بارے میں سفارش کرے گا۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب اجازت ہی سے سب کچھ ہونا ہے، جس کے لیے اجازت ہوگی تو شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا ضرورت ہے کہ سفارش اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بھی تو بخش سکتا ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء کو حقیر سمجھا گیا، اس دنیا میں اہل دین کو لوگوں نے معمولی سمجھا، دنیا میں ان کا مضحکہ اڑایا گیا۔ تو جب کسی کی نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا اور فرمائے گا کہ ہاں اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے تم سفارش کر سکتے ہو، شفاعت کر سکتے ہو، اور تمہاری شفاعت پر میں انہیں بخش رہا ہوں۔ اس وقت اللہ انبیاء، اولیاء، علماء، حفاظ اور قراء کا ساری دنیا کے سامنے مقام ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جنہیں تم نے نظر حقارت سے دیکھا، ہمارے یہاں ان کا یہ مقام ہے۔ فرمایا کہ یہ انسان جب شرک کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ رحمان کا بیٹا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، شرک کوئی معمولی بات نہیں، یہ اتنی بھاری بات ہے کہ آسمان اس کے بوجھ سے پھٹ جائیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر جائیں کہ رحمان کا بیٹا کہتے ہو کسی کو؟ نہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کوئی ہے سب رحمان کے پاس بندے بن کر آئیں گے، سب اللہ کی مخلوق ہے، مملوک ہے، اور سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے جسم کا معاذ اللہ کوئی حصہ نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ اگر جیسا کہ قرآن پاک میں اشارہ موجود ہے، اگر اس کی اولاد ہوتی تو خدائی میں اس کے ساتھ شریک ہوتی، اور خدا جانے یہ پوری کائنات خداؤں سے بھری ہوتی۔ اس کی صفات ظاہر ہے کہ اولاد میں منتقل ہونی چاہیے تھی، اور پھر اولاد کی ضرورت تو اسے ہے کہ جو مرنے والا ہو اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہو، اور اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ کسی کی مدد کا، کسی کے نام کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تو مجرموں کا حال۔ اب ایک بشارت دی جا رہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں مودت اور محبت پیدا فرما دے گا۔ اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، تو جبریل کو بلاتا ہے، یہ بخاری کی روایت، جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل آسمانوں میں
ندا دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، یہاں تک کہ آسمانی فرشتے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ ندا زمینی فرشتوں میں آتی ہے، اور جن لوگوں کا ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے فرشتوں سے ایک ربط ہوتا ہے، ان نیک بندوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، زمین میں ان کے لیے قبولیت وہ ہوا کرتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک نازک مقام ہے، یہ جو پاپولیرٹی ہے یہ ایک فتنہ بھی ہے۔ لوگ جلوس اپنے نکلواتے ہیں اور نعرے لگواتے ہیں، زندہ باد فلاں، مرد آباد، اور یہ وہ سب باتیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاپولیرٹی ہے، یہ قبولیت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جس مقبولیت اور محبت کی بات اللہ نے کی ہے، یہ ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے جو اللہ والے ہیں، اور جو فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ مختلف حربوں سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے، اس لیے دیکھنا چاہیے پاپولیرٹی کی صورت میں کہ کون لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اچھے ہیں وہ اچھا ہوگا، برے ہیں وہ برا ہوگا۔ آخر میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اپنی طاقت اور قوت پر ناز مت کرو، ہم نے کتنی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں، ہم تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ وہ جو قومیں ہلاک ہو گئیں، کیا آج ان میں سے کسی کی تم آہٹ محسوس کرتے ہو؟ ان کی کوئی بھنک تمہیں سنائی دیتی ہے؟ ظاہر ہے کچھ نہیں، ملیا میٹ ہو کر رہ گئیں۔ تو اللہ کی قدرت سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، قرآن مجید کو ہماری روحوں کی بہار بنا دے۔ اے اللہ، پاکستان کو اور دنیا کو قرآن کے نور سے روشن فرما، قرآن کی برکت سے ہماری سب حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ، قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری سب عبادتیں اور دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔